الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. زندہ دل بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ممتا سے لبریز پیاری مائیں اور بہنیں، تعریف اس رب العالمین کی، رب العزت نے مجھے اور آپ کو دنیا کے دلدل سے نکال کر اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی. دعا کرو ہم یہاں سے دین کی دولت کما کر لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے مار کھا کر پھول برسائے، گالیاں کھا کر دعائیں دی، گمراہی سے نکال کر حق کی راہ دکھائی، جہنم سے نکال کر جنت کے پھول بنائے. صلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم. دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 2 آیتیں تلاوت کی. آیت نمبر 169 اور 170، 169 170 کی تلاوت کی. ان 2 آیتوں پر انشاءاللہ آپ کے سامنے میں ان لوگوں کا ذکر کروں گا جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا. تقریباً آج محرم کی 20 یا 21 تاریخ ہے. لوگوں نے اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کی شان میں محبت کی خاطر گستاخی کی. میں آپ کے سامنے آج اہل بیت کے فرد میں سے ایک فرد کا ذکر کروں گا جو شہید ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظروں سے دیکھا ہوا حال ہے، وہ میں ذکر کروں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کربلا کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. ایک حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ان کی قسمت میں یہ بات لکھی تھی، ان کو شہادت ملی. آئیں ذرا میں اس آیت کریمہ پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی سیرت ذکر کروں گا. انشاءاللہ مجھے اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے اللہ کی عدالت قائم ہوگی، شہداء آئیں گے
اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا چاہتے ہو؟ تو شہید عرض کریں گے الہی ہمیں دنیا میں بھیج، تیرے نام کی لڑائی ہو، عظمت دین کی لڑائی ہو، عظمت قرآن کی لڑائی ہو، اس لڑائی میں ہم اپنا سر کٹا کر دوبارہ تیرے سامنے حاضر ہونے کی تمنا کرتے ہیں۔ شہداء کہیں گے الہ العالمین یہ آپ کی بڑی بڑی نعمتیں، یہ جنت کی حوریں، یہ نہریں، یہ باغ و بہار، یہ گلمان، یہ عزیز لذت والی شے ہے، پر ٹھیک ہے اللہ، تیرے عزت کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، تیری عزت و آبرو کی قسم، جو مزہ تیری راہ میں گردن کٹانے میں آیا وہ جنت میں کہاں ملے گا؟ یہ چیزیں یہ محرم منانے والے ملا مجاوروں کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں اہل بیت میں گستاخی کر کے اپنے آپ کو کوئی جھنڈے سے سجا رہا ہے، کوئی شربت پلا کر سجا رہا ہے، کوئی کیا کہہ کر سجا رہا ہے۔ کیا یہ محبت ہے؟ کیا یہ سیرت ہے؟ آئیں ذرا آپ کے سامنے میں امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کرتا ہوں اور شہادت کی تاریخ بھی بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے وفات پا گئے اس وقت حضرت حسن اور حسین کی عمر کتنی تھی؟ 8 سال اور 7 سال تھی۔ اور جنگ کربلا کب ہوا؟ 61 ہجری میں، 60 سال بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 49 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور 61 ہجری میں حضرت حسین شہید ہوئے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پیارے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے قیامت کے دن کوئی شہید اپنے ساتھ کٹا ہوا بازو لے کر آئے گا، کوئی شہید کٹا ہوا اپنا پیر لے کر آئے گا، کوئی شہید اپنا کٹا ہوا گردن لے کر آئے گا، کوئی شہید اپنے جسم پر تیر اور تلواروں کے نشانات کے زخم لے کر آئے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی باری آئے گی، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی باری آئے گی، علماء کرام نے لکھا ہے کم سے کم 11 ٹکڑے آئیں گے۔ کسی شہید کی لاش کے پاس بیٹھ کر اس کا باپ رویا، کسی شہید کی لاش کے پاس بیٹھ کر اس کی ماں روئی، اس کی بہن روئی، اس کے رشتہ دار روئے، اس کے احباب روئے، اس کے خاندان والے روئے۔ یہ ایک وہ شہید ہے جس کے لاش کے ٹکڑوں کے پاس خود امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ کیا مقام ہوگا اس شہداء کا؟ آئیں ذرا چلتے ہیں حرم محترم میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ابو جہل آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے، کیا پروگرام ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ظالم ابو جہل پتھر اٹھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر دے مارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم ہے، ساتھی نہیں، فوج نہیں، جماعت نہیں، لشکر نہیں، تنہ تنہا ہے، غربت ہے، اخلاص ہے، خون کی دہار چھوٹی مگر خاموش رہے۔ پہاڑ کے ذرے پر کھڑے ہو کر یہ واقعہ، یہ منظر ایک باندی ایک لونڈی دیکھ رہی تھی۔ جب شام کو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ گھر آئے، باندی کہنے لگی اے امیر حمزہ تمہیں پتا ہے کہ نہیں تمہارے بھتیجے کو مکے کے چودھری نے مارا ہے۔ جب یہ خبر سنی سانس نہیں لیا، پانی تک نہیں پیا، کمان اٹھائی، حرم محترم میں پہنچے، دیکھا ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، کمان اٹھا کر سر دے ماری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کا بدلہ لیا، پھر کہا اے ابو جہل میرے بھتیجے کو تو نے کیا سمجھ کر مارا ہے؟ بے بس بے کس لاوارث سمجھ کر مارا ہے، جب تک میں زندہ ہوں میرے بھتیجے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے۔ بدلہ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ میرے بھتیجے میں نے بدلہ لے لیا، خوش ہو جا۔ بار بار امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر کہنے لگے اے میرے چچا میں بدلہ لینے کے لیے ہرگز نہیں آیا، میں انتقام لینے کے لیے ہرگز نہیں آیا، میں اس لیے آیا ہوں لوگ مجھے پتھر مارے میں مار کھاؤں، لوگ مجھے گالیاں دے میں انہیں دعا دوں۔ اے میرے چچا اگر مجھے خوش کرنا چاہتے
چاہتے ہو جلدی کرو، کلمہ پڑھو۔ کلمہ پڑھ کر امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ آج میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی اگر ہم ہوتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے مارا تھا، بتاؤ ہم میں سے بدلہ لینے کے لیے کون جایا کرتا تھا؟ اگر اس وقت بھی اگر ہم ہوتے کیا کرتے؟ پیسے والے کو دیکھ کر، جماعت والے کو دیکھ کر، پالیٹکس والے کو دیکھ کر، بڑے آدمی کو دیکھ کر انتقام لیتے، بدلہ لیتے۔ مگر امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی حالت کفر ہے، خون کا جوش آیا، بدلہ لیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو ہمیشہ یاد کر کے رویا کرتے تھے، ہمیشہ یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، مسلمان ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ہمراہ رہا کرتے تھے ہجرت میں، ہر جگہ پر۔ جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے، بدر کا اعلان ہوا۔ بدر میں امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حارث فہمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے بدر کے میدان میں امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ایک ہاتھ میں شتر مرکبر کا جھنڈا تھا، ایک ہاتھ میں تلوار تھی، جدھر کو جاتے ادھر کافروں کی بھگدڑ مچ جاتی۔ بڑا بڑا سے کافر آ کر یہ کہتا اے حمزہ آ میرے مقابلے میں، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر اس کا کام تمام کر دیتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرے چچا نے اسلام کی خاطر بڑی ضرورت دکھائی ہے، بڑی بہادری دکھائی ہے، بڑی شجاعت دکھائی، اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی یہ شجاعت دے کر، یہ بہادری دے کر، یہ دین سے محبت دے کر، قرآن سے لگاؤ دے کر اور نبی سے محبت دے کر کیا فرمایا؟ اسد اللہ و اسد رسولی، میرا چچا اللہ کا بھی شیر ہے اور میرا بھی شیر۔ بدر کا بدلہ لینے کے لیے احد کے میدان میں 3 ہجری میں جو احد ہوا، شوال کی 15 تاریخ دوشنبے کے دن ایک روایت میں، دوسری روایت میں شوال کی 13 تاریخ دوشنبے کے دن غزوہ احد ہوا۔ یہ سارا منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ مبارک سے دیکھ رہے ہیں، اور کربلا کا میدان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ بیان کرتی ہے ایک دفعہ میرے پاس حضرت حسن رضی اللہ عنہ گود میں کھیل رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جبریل امین نازل ہوئے، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارا بیٹا فلاں جگہ پر شہید ہوگا۔ یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں شہید ہوئے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی مکمل ہو سکے۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھا حال، سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ۔ غزوہ احد ہوا 3 ہجری میں، شوال کی 15 تاریخ یا 17 تاریخ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذرے پر، اور تفسیر سے بتاؤں گا تو وقت نہیں، مختصر وقت میں مختصر بات بتانا چاہتا ہوں۔ ایک ذرے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابیوں کو بٹھایا اور کہا جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہ اٹھنا۔ بدر کا بدلہ لینے کے لیے بڑے بڑے سردار لوگوں کو انعام رکھا، غلاموں کو آزادی کا وعدہ کیا، وحش بن حرب کو اتنے انعامات کے وعدے کیے اور آزادی کا وعدہ کیا۔ امیر حمزہ کو اگر تو مارے گا، ختم کرے گا، ہم تجھے اتنی دولت دیں گے اور آزادی بھی دیں گے۔ بدر کے میدان میں لڑائی گھمسان شروع ہو گئی، مسلمانوں کی جیت ہوئی، ذرے پہ جو بیٹھے تھے ان کے اندر اختلاف ہو گیا۔ ایک کہنے لگے بھائی چلو لڑائی ہماری ہو چکی ہے، اب بیٹھ کر کیا کریں گے، چلو۔ اور ان میں سے ایک نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہ اٹھنا۔ اجتہادی غلطی ہو گئی، کہنے لگے لڑائی ہو چکی ہے، مسلمانوں کی جیت ہو چکی ہے، اب یہاں بیٹھ کر کیا کریں، چلو۔ اب وہاں سے اس پہاڑ سے نیچے اترنے لگے بھاگتے ہوئے کافروں نے،
اس ذرے کو خالی پایا۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اس ذرے کو خالی پانے کے بعد بھاگتے ہوئے کافروں نے جب مسلمانوں کو دیکھا ذرہ خالی پایا ہے تو الٹا حملہ آور ہوئے۔ اب یہاں پہ احد کا دامن دیکھیے، بدر کا میدان تو ہم نے، کربلا کا میدان تو ہم نے نہیں دیکھا، سیرت کی کتابوں سے، قرآن کی آیت کی روشنی میں، حدیث کی کتابوں سے یہ منظر ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے میدان میں ایک کافروں کی جماعت آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں جا کر گر پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ کے دوران کھوج ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس کا ہلکا ہلکا کڑی، اس کا ہلکا ہلکا زنجیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں چبھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام آ کر گڑھے سے اٹھایا، ایک کپڑا جلایا گیا، جلا کر اس زخم میں ڈال رہے ہیں، مرہم پٹی ہو رہی ہے۔ ایسے عالم میں خبر ملتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ خود زخمی ہیں، اتنے پیارے چچا، محبت کرنے والے پیارے چچا شہید ہو گئے۔ جب خبر ملی، یہی خبر حضرت صفیہ کو ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن پھوپھی کو، امیر حمزہ کی بہن کو دوڑی دوڑی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ زبیر، جا کر اپنی اماں کو روکو، میں نے سنا ہے لاش کی حالت ٹھیک نہیں ہے، عورت ذات ہے، کہیں شور شرابہ نہ کرے، جا کر روکو۔ زبیر رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے ہیں، جب جانے لگے کہنے لگے اماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جانے سے روکا ہے، توجہ کرنا مسلمانوں، یہ ہے یقینی، یہ ہے غلامی، یہ ہے ایمانی۔ بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ جو قدم آگے رکھا تھا اٹھا کر پیچھے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک قدم بھی میرا آگے چلا جائے وہ قدم میرا جہنم میں نہ چلا جائے۔ اے زبیر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، صبر کرنا سیکھ لیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ جا کر کہہ دو میں شور شرابہ نہیں کروں گی، اپنا چہرہ نہیں پیٹوں گی، اپنا بال نہیں نوچوں گی، جا کر کہہ دو میں نے صبر کرنا سیکھ لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، یہاں سے صفیہ رضی اللہ عنہ چلی ہیں۔ کربلا کے میدان میں یہ کوئی نہیں تھے، اور احد کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ احد کے دامن میں پہنچے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی لاش کو ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ایک ذرے میں جا کر دیکھا، ایک پہاڑ کے بازو میں جا کر دیکھا تو لاش پڑی ہوئی ہے۔ سیرت نگاروں نے کیا سیرت لکھی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو معائنہ کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے چہرے پر نظر ڈالی تو ناک نہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا کے چہرے پر نظر ڈالی تو ناک نہ تھی، تھوڑی سی نظر ادھر ادھر کی تو دونوں آنکھ نہ تھی، تھوڑی سی نظر نیچے کی دونوں لب نہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چکر آ گیا، گشی کھا گئی، زمین پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شیر دلیر پیارے چچا کے منہ میں جھانک کر دیکھا تو زبان نہ تھی، تھوڑی سی نظر نیچے کو کی تو سینے میں دل اور کلیجہ نہ تھا۔ بتاؤ یہ عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کربلا کے میدان میں صحابہ تھے ہوں گے، حقیقت تاریخ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ حقیقت تاریخ احد کا میدان، بدر کا میدان، تبوک کا میدان، یرموک کا میدان، طائف کا میدان ہمارے سامنے سیرت کی شکل میں موجود ہے۔ دوستو بزرگوں، ان ملا مجاوروں سے
سے پوچھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن چاچا کی لاش کو دیکھا کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کون سی تاریخ کو انتقال ہوئے، کون سی تاریخ کو شہید ہوئے، ان ملا مجاروں کو یاد نہیں۔ لوگ کچھ بھی کہتے ہیں، من دھڑک کہانی کس سے بناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو دیکھ کر اتنی تکلیف ہوئی، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائی، اے اللہ یہ دیکھ میرے پیارے چچا کا کیا حال ہے، اب تو راضی ہو جا، اب تو راضی ہو جا، اے اللہ تو یوں ہی راضی ہے، میں تجھے یوں ہی راضی کرتا، تیرا دین بلند ہوتا چلا جائے، میرے پیاروں کا قیمہ بنتا چلا جائے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا۔ ہم معمولی سا چوہا مرے ہوئے دیکھتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں، یہ چوہا مرتا ہے تو تڑپ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے چچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کے 11 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ہاتھ بھی نہیں تھے، پاؤں بھی نہیں تھا۔ صفیہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہے اور احد کے دامن سے آواز آتی ہے، ہندہ آواز دیتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ میں تیرے چچا کا جگر اور کلیجہ چبا رہی ہوں۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی، زخموں پر نمک چھڑکا جاتا ہے نہیں چھڑکا جاتا۔ کھڑی ہے صفیہ یہ دیکھ تیرے بھائی کی کیا حالت ہے، روتی کیوں نہیں؟ کہنے لگی روئے جو قائل ہیں منکر شہیدوں کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین ویستبشرون، وہ تو اللہ کی ہاں رزق پاتے ہیں، اور رزق کیسا؟ تمہارے ایسے یا سڑے ہوئے گھیہوں کا مالیدار وہ کیا بولتے ہیں، میٹھے چونگے بولتے ہیں نا، وہ نہیں، اللہ کی نعمت من فضلی، اور اللہ کا فضل مل رہا ہے ان کو۔ وہ جنت کو چھوڑ کر تمہارے سڑے ہوئے میٹھے چونگے کھانے آئیں گے؟ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ صفیہ رضی اللہ عنہ گھر پہ ہی سن لیا تھا، 2 چادریں لے آئے، میرے بھائی کو کفن دو، جب چادر لی گئی دائیں طرف یا بائیں طرف نظر پڑی، ایک انصاری رضی اللہ عنہ شہید ہوا پڑا ہے، وہ بھی ننگا پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ صفیہ کہنے لے لوگو میرے بھائی کو کفنانے سے پہلے میری چادریں واپس کرو۔ پوچھا گیا کیوں؟ اس لیے چادریں 2 ہیں، ایک سگا ماجایا بھائی ہے، ایک دوسرا کلمہ شریک بھائی ہے، اگر میں اپنوں کو دے دوں قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے صفیہ دینے کے لیے آئے تو اپنے لیے غیروں کے لیے نہیں۔ چادر واپس کرو، واپس کیا گیا۔ اور شان دیکھیں، ایک چادر چھوٹی ایک چادر بڑی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کرو، چٹی ڈالو۔ جب چٹی ڈالی گئی، اللہ اکبر، رسول کے گھرانے کی باری جب آئی، چھوٹی چادر آئی، دوستو چھوٹی چادر آئی، لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا گیا، جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا گیا۔ کون دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں؟ کون دیکھ رہے ہیں؟ امام الانبیاء رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، بہن دیکھ رہی ہے، زبیر دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ پیارے چچا کے لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا گیا، گڑھے میں اتارا گیا۔ چادر جب ڈالتے ہیں، سر ڈھانکتے ہیں تو پیر کھلتا ہے، پیر ڈھانکتے ہیں تو سر کھلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے چچا کی چادر چھوٹی ہے، سر ڈھانکتے ہیں تو پیر کھلتا ہے، پیر ڈھانکتے ہیں تو سر کھلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا کا سر ڈھانک دو، پیروں پہ درختوں کے پتے ڈال دو۔ جب ڈال دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میرے چچا کی قربانی کو قبول فرما، شہید الشہداء حمزہ۔ وہاں بھی لقب ملا،
وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو لقب دیا. پہلے کیا فرمایا؟ اسد اللہ و اسد رسولی، میرے چچا اللہ کے بھی شعر ہے اور میرے بھی شعر ہے. اور یہاں کیا فرمایا؟ شہید شہدائی حمزہ، فرمایا جنت کے جتنے شہید ہیں اس کے سردار ہے. اور حسین اور حسین جو ہے وہ نوجوانوں کے سردار ہیں، صرف نوجوانوں کی صرف. جنت کے پورے سرداروں کی کوئی جشن آج تو کوئی منایا ہے؟ ارے ان لوگوں کو ناچ گانے کرنے والوں کو تو جا کر پوچھو بدر کے میدان میں ہوا بھی کیا تھا. شوال کی 15 تاریخ دوشبے کے دن امیر حمزہ رضی شہید ہوئے. دوستوں اور بزرگوں، کم سے کم ہمیں تاریخ تو یاد رکھنا چاہیے. قرآن کی محبت، رسول کی محبت، دین کی محبت میں انہوں نے شجاعت، بہادری اور دکھائی ہے تو اللہ کے رسول نے وہ ان کو لقب دیا ہے. تو کم سے کم ہم خون تو بہا نہیں سکتے، پسینہ بہانے کی تو کوشش کریں. اور ان لوگوں کو میرا دعویٰ ہے، ان لوگوں کو میرا دعویٰ ہے اور دعوت بھی ہے. عزیزیہ کتاب کا نام، ابو کلام آزاد لکھنے کے مطابق کتاب کا نام عزیزیہ، محمدیہ اور انسانیت موت کے دروازے پر، 3 کتابیں. کربلا کا میدان کا واقعہ لکھا ہوا ہے. آخری بات کہتا ہوں، کیا لکھا ہے جانتے ہیں؟ حضرت حسین کے جسم پر 33 زخم تیروں کے، 34 زخم تلواروں کے لگے ہوئے ہیں. نماز کا وقت ہو چکا ہے. ان ملا مجاروں سے میرا اعلان ہے، یہ دعویٰ ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں. یہ تو تعزیہ لے کر نکلتے، اذان ہوتی نماز نہیں پڑھتے. حضرت حسین کربلا کے میدان میں 33 زخم تیروں کے، 34 زخم تلواروں کے جسم پر لگے ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا. علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی تلوار کے سائے میں. اور دوسرا شاعر کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جب سر پہ تیر تولا حسین سجدے میں گر کے بولا. انہوں نے جب سر پہ تیر تولا حسین سجدے میں گر کے بولا. زمانے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے. مرتے دم تک جسم پر زخم لگے ہوئے تیر تلواروں کے یہ لاڈلا نواسا، علی کا لخت جگر، فاطمہ کا نور نظر نماز نہیں چھوڑی. یہ ملا مجاور جتنے بھی آج تعزیے لے کر نکلتے ہیں، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اذان ہوتی ہے دوڑ لگاتے ہیں، مسجد طرف کوئی نہیں آتا. یہ مسلمان ہے؟ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان ہو نہیں سکتا. یہ پیغام ہے کربلا کے میدان سے، یہ پیغام ہے احد کے میدان سے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا. وہ منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اور تفسیر میں چاہوں گا تو بہت لمبا درس ہوگا، خطبہ مختصر ہونا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان شہیدوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حدیث کی کسوٹی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح سے انہوں نے اسلام کی خاطر قربانی دی ہے، اے اللہ ہمیں بھی اس طرح قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.